वासी वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल मोहतरम जनाब हारून रशीद साहब, हारून रज़ा पाशा साहब, जुल्फ़कार अली अब्बासी साहब, कैसर इमाम साहब और साबिक़ सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब एहसन बून साहब, सैयद कल्ब हसन साहब और सामने तशरीफ़ फरमा सैकड़ों काले कोट वाले बुज़ुर्ग भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। मेरे लिए आज ये एक बड़ा खुशी का मौका है कि यहाँ पर आज लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखा गया, जिसके लिए 1.8 अरब रुपए की रकम मुख्तस की गई है। काश इस रकम का यहाँ पर ऐलान न किया जाता, क्योंकि मुझे डर ये है कि कहीं हुक्म न आ जाए कि ये इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। बारकैफ अगर ऐसी सूरत पैदा हुई तो आप काले कोट वाले हैं, आप ख़ुद ही इसको अच्छी तरह इसको डिफेंड कर लेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन यहाँ पर ये बात मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि आप माशरे के उस मुमताज़ तबके से आपका ताल्लुक़ है जिन्होंने कानून की हुक्मरानी, अदलिया की बहाली और इंसाफ के हसूल के लिए आपने पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आने के बाद अब तक और आइंदा भी आप कुर्बानियाँ आपने दी हैं, जदोजहद की है, और ये आपने जो आज मुकाम हासिल किया है, ये किसी ने आपको प्लेट पर रख के नहीं दिया। ये आपने ख़ुद ये जंग लड़ी अदल और इंसाफ के लिए, और आज मैं समझता हूँ कि बजा तौर पर उसका क्रेडिट आपके सरों पर है। मैं जनाब चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जनाब राना सनाउल्लाह साहब को, कि उन्होंने इस लॉयर्स कॉम्प्लेक्स के लिए आपके लिए पूरी तनदही से ये कारनामा अंजाम दिया। वगरना ये कोल्ड स्टोरेज में पड़ा था, कागज़ों में था। लेकिन कमिश्नर CDA यहाँ पर होंगे और डिप्टी कमिश्नर भी हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल है कि नहीं। अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है तो उसको शामिल किया जाए, ताकि उसके बगैर वकला अपना मुकदमा सही तौर पर नहीं लड़ सकते। मेरे क्लास फेलो तो गवर्नमेंट कॉलेज में हारून रहीम, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, वो 10 स्टार थे। तो उनके वालिद से कभी मैं मिलता था तो उन्होंने बताया कि मैं हारून, जब इम्तिहान होते हैं तो मैं हारून को कहता हूँ कि 2 सेट खेल के जाओ, ताकि इम्तिहान के मरकज़ में तुम्हारा दिमाग तरोताज़ा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लॉयर्स कॉम्प्लेक्स, और इसमें स्विमिंग पूल भी होना चाहिए, ख़वातीन के लिए अलहदा, ख़वातीन के लिए अलहदा और मर्दों के लिए अलहदा यहाँ पर स्विमिंग पूल होना चाहिए, ताकि ये जो देखिए आज के ज़माने में अगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो लॉयर्स कॉम्प्लेक्स की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए मैं आपको ये तोहफ़ा भी मैं आपको देना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए रकम कहाँ से आएगी वो मैं आपको कान में बता दूँगा इंशाअल्लाह। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी की बात की अब्बासी साहब ने बजा तौर पर, और आपसे ज़्यादा इसके लिए किसी ने भी स्ट्रगल नहीं की। और इसका जो असल में इसका जो अंदाज़ा है
وہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے عدلیہ کی بحالی کے لیے ڈنڈے کھائے, گولیاں کھائیں, اور دن رات آپ نے, اور ہر جگہ پورے پاکستان میں آپ نے جلوس نکالے, ریلیاں نکالی, میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں, کابینہ ہے مصطفیٰ امپیکس کے حوالے سے. تو جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر انہوں نے کیوں نہیں آج تک لاگو کیا؟ میں یہ بات بڑے ادب سے لیکن اور احترام سے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے مولوی تمید الدین کا کیس آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے کراچی میں ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ ہوا, اور پھر جسٹس منیر نے, وہ موجد ہیں نظریہ ضرورت کے, اور اس کے بعد یہ نظریہ اس نے پاکستان کو کہاں پہنچایا. میں سمجھتا ہوں کہ عدالت عالیہ کا, عدالت عظمیٰ کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے, ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے, لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاگو کریں. اب بتائیں کہ 9 ممبر کا بینچ بنا اور آخر میں وہ 3 بینچ کا رہ گیا, 2 نے ریکیوز کیا, 3 بینچ میں بھی ایک جج موجود تھے جنہوں نے ریکیوز کیا ہوا تھا. 4-3 کی ایک بحث چل رہی ہے, اور پھر جنہوں نے ریکیوز کیا تھا ان کو خود اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا؟ آج 3 بینچ کا ایک فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ کے کبھی آیا, اس کو پہلے ایک سرکولر کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا, بعد میں پھر 6 بینچ کا ایک لارجر بینچ بنایا گیا. اگر وہ سرکولر کے ذریعے ختم ہونا تھا تو پھر لارجر بینچ بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باتیں میں بطور ایک لے مین کے, آپ تو قانون دان ہیں, میں بطور لے مین اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی. وہ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو قانون کی حکمرانی ہے, 63A کے قانون کو کس طرح ری رائٹ کیا گیا اور ڈھڑائی کے ساتھ ری رائٹ کیا گیا, اور ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے, اس کا کوئی آج تک اس کا اتا پتہ نہیں ہے. اسی فیصلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز نے بار بار استدعا کی کہ ہمیں اس کا پارٹی بنایا جائے, کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا, اور ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے پاکستان کے مستقبل اور آئندہ آنے والی نسلوں کو, ہم نے ان کا مستقبل ہم نے محفوظ کرنا ہے, یا اپنی خدا نخواستہ ذاتی پسند ناپسند کی لڑائیاں لڑ کے اس ملک پاکستان, خداداد ملک پاکستان کو ایسی جگہ پہنچانا ہے کہ جس سے کہ واپسی ناممکن ہو جائے. اس لیے میں اب روزے کے افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے, میں روزے کے افطار اور آپ کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہتا. آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں عدالت عظمیٰ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں, فل کورٹ بنا دیں. جن ججز نے ریکیوز کیا تھا وہ نہ بیٹھیں, جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو بڑا آدمی وہی ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے, میں ہوں یا کوئی اور ہو, ہمیں پاکستان کا مستقبل بچانا ہے. آج بڑے بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا, اور ان چیلنج کا سامنا اکیلا میں یا میری حکومت نہیں کر سکتی, ہم سب کو مل کر کرنا ہوگا, تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ڈولے میرے سے کچھ نہیں بگڑا. ابھی بھی موقع ہے کہ ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ, صبر کے ساتھ ہم سوچیں اور وہ فیصلہ کریں جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. میں آپ سب کو, کالے کوٹ والوں کو
سلام کرتا ہوں آپ کی جرت پر، آپ کی ہمت پر اور آپ کی عظمت پر۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور پاکستان کو صحیح معنوں میں اقبال اور قائد کا پاکستان بنائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے خطاب میں کہا کہ عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرے، فل کوڈ بنائے۔ غلطی سے رجوع کرنا بڑے پن کا ثبوت ہوتا ہے۔ ملک کے بہترین مفاد میں فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔